شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی خود گارنٹی لی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کا کوئی بادشاہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کی حفاظت کرتا ہوں، تو بتاؤ کہ سرحد پر جا کر خود بادشاہ وہاں پر ڈیوٹی دیتا ہے، بلکہ اپنے سپاہیوں کو سرحد کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے اور ان کا سارا انتظام ملکی سطح پر حکومت کے طرف سے ہوتا ہے۔ یہی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کے لیے حافظ قرآن کو مقرر فرمایا کہ جیسے بادشاہ کے کمانڈرز سرحد کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی دشمن کو اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے، تو بادشاہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے کیسی حفاظت کی اپنے ملک کی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کے لیے حفاظ اور علماء کو پیدا فرمایا۔ ان کے ذریعے سے اللہ قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں، احادیث کی حفاظت علماء سے فرما رہے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حفاظ کا اکرام کریں۔ جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے باتیں وائرل ہو رہی ہے کہ تراویح کے اندر امام کو ہدیہ نذرانہ دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اب ایک بڑا مسئلہ اور بڑا طبقہ اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ رمضان میں ختم قرآن کے موقع پر امام اور مؤذن اور امام تراویح کو نذرانہ دینا جائز ہے کہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ تراویح سنانے والا حافظ قرآن متعدد چیزوں سے اپنے آپ کو پریشانی میں رکھتا ہے، یعنی کئی چیزیں اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، تب جا کے وہ ہمیں اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ یا ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ تراویح سنانے والے کو بیک وقت کئی چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اکثر مصلیان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ قرآن سنانے والے کتنی قربانی سے قرآن سناتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر مصلی کا پریشر ہوتا ہے کہ مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے کلام کو سنانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ دوسرا یہ کہ برابر متعینہ وقتوں پہ رکعتوں کا خیال رکھنا، کتنی رکعتیں ہوئی، اور پھر تیسرا یہ کہ سبق کا برابر متعین رکعتوں پہ تقسیم کرنا کہ آج مجھے 1.5 پارہ پڑھانا ہے تو 20 رکعتوں میں اس کو پورا مکمل کیسا پورا کرنا۔ اور چوتھی بات یہ فکر ہے کہ وقت بھی زیادہ نہ لگے، یعنی مصلیان کا بھی فکر غالب رہتا ہے۔ یہ تمام فکرے کے ایک سائٹ میں، لیکن اس کی قربانی دیکھو کہ افطاری کے وقت میں بھی وہ ٹھنڈا مشروب نہیں پیتا کہ کہیں میرا گلا خراب نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے قرآن ناقص نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، بڑی قربانی سے ایک حافظ جب ہمیں قرآن سناتا ہے تو ہمیں بھی اکراماً اس کو ہدیے اور نذرانہ دینا چاہیے۔ ہاں، بہت سارے علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن بہت ساری مساجد ایسی ہے کہ وہاں کے امام خود تراویح پڑھاتے ہیں، تو ان کو نذرانہ دینا، عید کی مبارکباد دینا اور عید کا ہدیہ دینا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف ان حفاظ اکرام کا ہے جو صرف تراویح سنانے کے لیے آتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ ان کو چند نمازیں بھی پڑھانے کی اجازت دو، کیونکہ صرف تراویح کا ہدیہ نہیں بلکہ چند نمازیں پڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ نذرانہ جائز ہو جائیں گا۔ تو یہ علماء نے اس کے بہت سارے راستے نکالے، لیکن بہت سارے دن کو دینا ہی نہ ہوتا۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں پیسہ دے کر قرآن سننا جائز نہیں ہے، اس لیے ہمیں پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا کہ بھائی، آپ نے کتنے مرتبہ حافظ کا جب چندہ جمع ہوتا ہے تو آپ نے کتنے مرتبہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا
کہ میں نے ابھی تک کے 2 مرتبہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ تو کہے کہ 40 کو 2 کم ہیں، یعنی 38 سال۔ اب بتاؤ 13-14 سال سے وہ تراویح پڑھ رہا ہے، صرف 2 سال اس نے جو ہے چندے کے اندر اپنا حصہ لیا ہے۔ تو اب ایسے لوگ تو ان کو کیا عظمت ہے حفاظ اکرام کی۔ تو بہرحال ہمیں قرآن سننے کا نذرانے کے حساب سے نہیں دینا ہے، بلکہ ایک حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں، وہ ہمارے لیے کتنی قربانیاں دے رہا ہے، اپنے وقتوں کو قربان کر رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو مارکیٹ میں 50-60 ہزار روپے کا بزنس کر سکتا تھا۔ کتنے ایسے حفاظ ہیں، علماء ہیں جو کاروبار کے اندر لگے اور الحمدللہ سنت طریقے پہ وہ کاروبار کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو بہترین روزی عطا کر رہا ہے۔ اگر سبھی علماء اور حفاظ اگر دنیا کے اندر لگ جائیں گے تو میرے بھائیوں پھر ہمیں تراویح سنانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے حفاظ کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، اور قرآن کے بدلے میں نہیں بلکہ قرآن کا ہدیہ تو ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے، بلکہ انہوں نے جو ہمارے لیے وقت نکالا ہے، قربانیاں دی ہیں، اپنے نفسوں کو مارا ہے، یعنی ہمارے لیے نہ وہ ٹھنڈا مشروب پی سکتے، اپنی گلے کی ہر وقت فکر رہتی ہے، اتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حفاظ اکرام کا رمضان میں خوب سے خوب جو ہے ان کا اکرام کرے، اور ان کو نسبت قرآن کی وجہ سے ان کی بھی عظمت ہو اور قرآن کی بھی عظمت ہو اور صاحب قرآن کی بھی عظمت ہو، کیونکہ جس کی نسبت ہوتی ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی نسبت اللہ کے کلام سے ہیں، تو کلام کی نسبت کی وجہ سے ہم ان کا اکرام کرے، ان کو خوش کرے اور ان کی بھرپور مدد کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علماء اور حفاظ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔